الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا پالنہار اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں. وہ یکتا ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے نہ وہ کسی کا والد ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جب کچھ نہیں تھا الاول اللہ ہی تھا، اور جو کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا الآخر. جب دنیا کی رعنائیاں ختم ہو جائیں گی اور بڑے سی بڑی ذات جو یہ دعویٰ کرتی ہوگی انا ربکم الاعلی، وہ بھی اپنی ناک کو زمین میں خاک آلود کر چکی ہوگی. اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے پوچھا جائے گا: لمن الملک اليوم. کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا کہ آج بادشاہت کس کی ہے. صرف اللہ ہی فرمائیں گے: للہ الواحد القہار. اس اللہ واحد اور طاقتور والی ذات، اسی کی بادشاہت ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات کو پیدا فرمائے اور اس کی باریک سے باریک چیز سے ناواقف ہو، حالانکہ وہ انتہائی لطیف ذات ہے اور انتہائی باخبر ذات ہے؟ تو وہ کیسے اپنے مخلوقات سے، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے غافل ہو سکتی ہے؟ اور اس کو کیسے معلوم نہیں کہ کس کو کس وقت پیدا کرنا ہے اور کس وقت کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی خبیر نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی ساری دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ جمع ہو جائیں اور اپنی صلاحیتوں، اپنی قدرت، اپنے وسائل کے مطابق
اپنے علم کے شہپاروں کے پہاڑ کھڑے کر دیں، لیکن اللہ کے علم کا رتی برابر احاطہ نہیں کر سکتے۔ آج کتب خانوں کے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ صدائے حق کہہ رہی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جن کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ بہت معمولی سا ہے۔ اور اللہ نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اگر کوئی بہت زیادہ علم والا ہے تو اس وقت بھی صدائے حق یہ کہہ رہی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ اور جب سارے علم والوں کو جمع کر لیا جائے تو اس وقت کہا جائے گا اللہ العلیم الخبیر، اور وہ اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہو نہ نیند آتی ہو، جو کالی رات میں کالی چٹان کے اوپر کالی چینٹی چل رہی ہو، اس کالی چینٹی کی آنکھ کو بھی دیکھتی ہو، اس کی حرکات سکنات کو بھی دیکھتی ہو، اس کی دل کی دھڑکن کو بھی دیکھتی ہو، اور اس کے دماغ میں آنے والے خیالات سے بھی باخبر ہو، اس سے زیادہ علیم خبیر ذات کون سی ہو سکتی؟ تو ایک بات تو یہ کہ ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، دل میں بسا لیں، اللہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور یہی ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کے اندر۔ چمی گویم مسلمانم ملرزم، چمی گویم مسلمانم ملرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، کہ پہلے لا الہ الا اللہ کہنے کے مطالبے کے اوپر ندیاں خون کی بہانا آسان تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے لیے اپنے چاہنے والوں کو توق ڈال کر زنجیریں ڈال کر گھسیٹنا آسان ہو رہا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنا مشکل ہو رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تعذیب دی گئی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تعذیب دی گئی، حضرت سمیہ کو جو تعذیب دی گئی کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا، زمین تھرتھرا اٹھی، لیکن یہ سب کچھ آسان تھا، لا الہ الا اللہ کہنا مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم ملرزم، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرزنے لگتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت مجھے معلوم ہے، اور جس کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ تو اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کائنات میں نفع رساں اللہ ہے، اس کائنات میں ضرر رساں اللہ ہے، اس کائنات میں خیر کا پھیلانے والا اللہ ہے، اس کائنات کے اندر شر کے لیے ڈھیل دینے والا اللہ ہے۔ نافع بھی وہی ہے، ضار بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے۔ اس کائنات کو جب اللہ نے بنایا تو یوں ہی نہیں بنا دیا، اس کائنات کے اندر ضابطے رکھے اللہ نے، اور دنیا اللہ کی اس کائنات پہ غور کر کر کے مختلف تجربات کر کے ان ضابطوں کے آس پاس بھٹکتی رہتی ہے، لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتی۔
اور اللہ نے جتنے قاعدے بنائے ہیں ان قاعدے کے لیے قانون بنا دیا، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، تخلف نہیں ہوگا۔ تو اس کائنات کا اور اس کائنات کے گلشن کا سب سے حسین پھول انسان کو قرار دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری کائنات کی رعنائیاں، ساری کائنات کی خوبصورتیاں، ساری کائنات کی طاقت، ساری کائنات کے وسائل، ساری کائنات کی چیزیں ایک پلڑے میں، اور یہ انسان ایک پلڑے میں۔ جب اللہ رب العالمین اتنے علیم، خبیر، قدرت والے اور اتنے علام الغیوب، تو وہ اللہ اس انسان کو جب اشرف قرار دے رہے ہیں، اس انسان کو جب اکرم قرار دے رہے ہیں، جب اس انسان کو احسن قرار دے رہے ہیں، تو کیا اس انسان کے لیے کوئی قاعدے نہیں بنائے ہوں گے؟ اس انسان کو ایسے ہی شتر بے مہار پیدا کر دیا ہوگا؟ کلا واللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک درخت وہ ہوتا ہے جو خود رو ہوتا ہے، اس کی شاخیں جہاں چلی جائیں، جڑ جہاں چلی جائے، اس کے پتے جہاں چلی جائیں، مالی کو فکر نہیں ہوتی۔ لیکن ایک درخت وہ ہوتا ہے جو باغ میں لگایا جاتا ہے بڑے ارمان سے، تو باغبان ہر وقت اس کی دیکھ ریکھ کرتا رہتا ہے، کاٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ 3 شاخیں ادھر نکلی تھی، وہ بڑھ رہا تھا، ان 3 شاخوں کو کاٹ ڈالا، اور بظاہر ظلم لگ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ 3 شاخیں جو غلط بڑھ رہی تھی، وہ شاخیں اس کے حسن کو بگاڑ رہی تھی۔ تو اللہ رب العالمین اس کائنات کو اس طرح چلاتے ہیں، اور اس کائنات کا حسین جو پودا قرار دیا گیا، یا اس کائنات کا حسین عنصر جو قرار دیا گیا، اس انسان کو قرار دیا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ تو اس انسان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے کچھ قاعدے اور کچھ ضابطے رکھے ہیں، ان قاعدے اور ضابطے میں تخلف نہیں ہوتا۔ اس انسان کی ضروریات کے لیے اللہ رب العالمین نے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف چیزیں پیدا کی، ان کے لیے بھی کچھ ضابطے رکھے۔ مثلا جانور ہے، مثلا گائے، بیل، بکری ہے، مثلا مچھلیاں ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مچھلی انڈوں سے نکلی اور تیرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں، وہ تیرنا شروع ہو جاتی۔ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے ساتھ ہی دودھ پینے پہنچ جاتا ہے، گائے کا بچہ ہو یا بکری کا بچہ۔ لیکن اس انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان ایک نمونے کا محتاج ہے۔ یہ انسان نمونے کے بغیر آگے نہیں چل پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان میں تعلیم اور تربیت کا ایک نظام ایسا رکھا گیا ہے، ایک طرف ماں بیٹھ جاتی ہے، ایک طرف باپ بیٹھ جاتا ہے، بچے کو دعوت دی جاتی ہے، بیٹا چلو آپ کو یہ انعام ملے گا، چلنا سکھایا جا رہا ہے، بچے کو کھانا سکھایا جا رہا ہے، بچے کو سلام کرنا سکھایا جا رہا ہے، بچے کو ادب سے بولنا سکھایا جا رہا ہے، بچے کو کھانے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ضابطہ یہ رکھا ہے کہ اس کو نمونے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین نے چونکہ اس کائنات کا سب سے حسین پودا یہ انسان ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی سب سے حسین ذاتوں کو نمونہ قرار دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور جس وقت جس نمونے کی ضرورت تھی، اس نمونے کے لیے اور ان معجزات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، 1,24,000 کا مبیش انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رہا۔ پھر ان میں چونکہ انسانیت کو جو علم قیامت تک کے لیے ضرورت ہے، اس کے لیے ایک ایسی موزانہ کتاب دے دی گئی کہ قیامت تک کے لیے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس پہ غور کیا جائے، تدبر کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے اس عظیم کتاب کے لیے ایک عظیم ہستی کا انتخاب کیا جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی تھی، اور وہ ہستی تھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، روح پھونکی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے عرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، ابھی روح پھونکی گئی ہے، اور اس سے پہلے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ محمد الرسول اللہ کا مبعوث کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو بھی نہ بناتا، آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کامل مکمل اتم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام قائدین سے بہت الگ ہے۔ جتنے قائدین ہیں ان کی ہر ادا قابل عمل نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا، چلنا پھرنا، جاگنا، شادی کرنا، بیاہ کرنا، تجارت کرنا، جہاد میں جانا، جو معاملات ہیں ہر ادا نمونہ عمل ہے۔ تو ایسی کامل ہستی کے لیے کامل کتاب کا انتخاب کیا اور کامل پروردگار نے منتخب کیا، اور پھر اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے کامل لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے چونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، کامل پیغمبر کے لیے ہے، کامل کتاب ہے، کامل دستور ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو ہم نے نازل کیا، تو اب تمہاری ذمہ داری نہیں، ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ پہلی کتابیں لوگ کہتے ہیں تورات زبور انجیل کیوں محفوظ نہیں رہی؟ کیونکہ تورات زبور انجیل کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا نہیں تھا، وہ مذہب قیامت تک کے لیے نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی عارضی جن کی زندگیاں ہیں ان کے ذمے لگایا، اور اللہ رب العالمین کو قیامت تک کے لیے کتاب اللہ کو محفوظ رکھنا تھا، تو اس کی دائمی حفاظت کا انتظام کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کامل پوری کائنات کا تصور کر لیجئے، اور اس پوری کائنات کے تصور میں ساری خوبصورتیوں کا تصور کر لیجئے، اور پھر ان خوبصورتیوں کے اندر اللہ کا یہ اعلان سن لیجئے کہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ حسین اس کائنات کا جو عنصر ہے، اس کائنات کا جو پودا ہے وہ انسان ہے، اور اس انسان کے دنیا میں چلنے کے لیے نمونے کی ضرورت ہے۔ اس نمونے کے لیے ہم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، کتابیں، صحف، رسائل بھیجے، اور اس کے بعد اس انسان کو کامل کتاب دینے کے لیے کامل انسان کا انتخاب کیا جس کو خاتم النبیین قرار دیا گیا، کہ اللہ رب العالمین نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا، اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ نبوت کا کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ ابد الآباد جہنم میں برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا، اور خاتم الکتاب عطا کر دی گئی کتاب اللہ، اور خاتم الامم کو مخاطب قرار دے دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، قیامت تک کے لیے امت نسلاً بعد نسلیں چلتی رہے گی، اور یہ کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتی رہے گی۔ اتنی باتوں کے بعد سمجھنے کی بات یہ ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب کامل ہیں، خاتم النبیین ہیں، جب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کے سمجھ لیجئے کہ ان کے صدقے میں وہ نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں، یہ جتنی رعنائیاں ہیں اور یہ دنیا جو ابھی تک باقی ہے، یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے. کیونکہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے بہت ساری دعائیں کی. ان میں ایک دعا کی کہ اے اللہ میری امت پر جس طرح پچھلی امتوں پر اجتماعی عذاب آ جاتا تھا وہ عذاب نہ عطا کیجیے گا. اللہ رب العالمین نے یہ دعا سن لی. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا. اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، ہر آدمی محبت کے اظہار کے لیے مختلف طریقے اپنا رہا ہے. تو کیوں نہ ہم محبت کے اظہار کے لیے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں. کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. گویا کہ اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ دیکھو اگر تمہیں کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنانا ہے تو وہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو کامل اور مکمل ہے. لیکن اس کے لیے بھی ضابطہ رکھ دیا کہ ضابطہ یہ رکھ دیا کہ نمونہ عمل تو ہے، فائدہ وہ اٹھائے گا لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہوگی، والیوم الاخر، آخرت میں جواب دہی کا احساس ہو. آپ اندازہ کیجئے آدمی ذرا سا بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اللہ کے سامنے جانا ہے اور جواب دینا ہے. ہر آدمی بیماری سے گزرتا ہے. اس وقت کوئی کام آنے والا نہیں، لیکن اللہ صحت دے دیتا ہے. تو اس بیماری سے صحت پانے کے اندر انسان کو جو سیکھنا چاہیے وہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہلکا سا مشاہدہ کروا کے دوبارہ زندگی دے دی، چلو اب ہم گناہوں میں وقت نہیں گزاریں گے. لیکن اگر دوبارہ موقع نہ دیتے تو خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہاتھ. اور اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرنا ہے، لیکن فضل حاصل ہوتا ہے عمل سے. تو بعض لوگ عمل پہ بھروسہ کیے بیٹھے ہوئے، بعض لوگ فضل پہ بھروسہ کیے بیٹھے. ہمیں عمل بھی کرتے رہنا ہے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق، اور امید اپنے اللہ سے رکھنی ہے تو بچنے کا کوئی راستہ نکل آئے. اور پھر ایسی محبوب ذات کہ انسان اگر محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقالی بھی کرتا ہے. ان المحب لمن يحب يطيع. اور انسان جو محبت کرتا ہے اس کے اسباب ہیں. یا تو محبت اس لیے کرتا ہے کہ بہت حسین و جمیل شخصیت ہے، یا محبت اس لیے کرتا ہے کہ انسان محبت کر رہا ہے کیونکہ وہ بہت فیاض اور کمالات والی شخصیت ہے. اور پھر محبت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. محبت کی ایک قسم ہے محبت طبعی، جو اضطراری ہوتی ہے، جو غیر اختیاری ہوتی ہے. مثلا محبت شفقت ہے، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے شفقت کی بنیاد پر. باپ اور بیٹے اور باپ اور بیٹی اور باپ اور جو رشتے ہیں ان رشتوں سے جو محبت ہو رہی وہ محبت شفقت. ایک محبت لذت ہے جو میاں بیوی کی آپس میں محبت ہوتی. ایک محبت اجلال ہے جو اپنے بزرگوں سے محبت ہوتی ہے. یہ وہ محبتیں ہیں جو غیر اختیاری.
طبعی محبتیں، ایک محبت عقلی ہے، ایک محبت شرعی۔ محبت عقلی یہ ہے کہ بچے نے مطالبہ کیا کوئی ایسی چیز کا جو حرام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، اب آپ نے بچے کی محبت کے باوجود اس کی وہ خواہش پوری نہیں کی، بہلا پھسلا کر آپ نے دوسری چیز دلا دی، تو گویا کہ آپ نے محبت عقلی کے اوپر اور محبت شرعی پہ عمل کیا۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کے بہن بھائیوں سے، اس کے مال و دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم محبت طبعی کے اندر تو بہت آزاد ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو مجبور نہیں کیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طبعی، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبعی تھی۔ ہم سے محبت جو کا مطالبہ کیا محبت عقلی اور محبت شرعی کا کہ فیصلہ کر لو یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، بچہ حرام مانگ رہا ہے اور اللہ کے رسول کہہ رہے تم حلال دو، تو تم نے اگر حلال کو پورا کر دیا محبت کے تقاضے پہ عمل کر لیا، اور حرام سے بچا لیا تم نے محبت کے تقاضے پہ عمل کر دیا، ایمان باقی۔ لیکن اگر بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آج ڈانس پارٹی میں جانا ہے اور باپ یا ماں جا کے ٹکٹ لے کے آ کر دے رہی ہے، تو ایمان کہاں ہے؟ فیصلہ خود کر سکتے۔ آج ہم اپنے ہاتھ سے ایمانیات کا جنازہ نکال رہے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ انتہائی خطرناک بات ہے۔ نیو ایئر پارٹی منائی جا رہی ہے، مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے علاقے میں شراب پینے والے کون ہیں؟ ڈانس پارٹی کرنے والے کون ہیں؟ خرافات کرنے والے کون ہیں؟ لاکھوں کی آتش بازی کرنے والے کون ہیں؟ اگر ہم کسی سے کہیں کہ بھائی آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، 1000 روپے سے مجھے آگ میں جلانے ہیں، چیخے گا، چلائے گا، مار کے بھگا دے گا۔ لیکن شیطان نے ہم کو ایسا بیوقوف بنا دیا کہ ہم لاکھوں روپے آگ میں جلا رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ قیامت کے روز ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس سوال کا جواب نہیں دے دیا گیا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آج نماز کا وقت ہو جائے، امام وقت پہ نہ آئے تو بے چینی ہو جاتی ہے۔ سنیما ہال کی لائن میں ایک وقت تھا، اب تو ہر گھر سنیما ہال ہو گیا، سنیما ہال کی لائن میں گھنٹوں کھڑے، لیکن کوئی تکلیف نہیں۔ جب اندازہ فرمائیے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کے اندر کہا جائے کہ اس سوال کا جواب دو تو آگے بڑھ سکتے ہو، ورنہ دھوپ کی سزا بھگتتے رہو۔ جون جولائی کی گرمی، ریگستان کا علاقہ ہو تو گرمی کا اندازہ آپ لگا لیجیے۔ زمین تانبے کی ہو اور 1 میل کے فاصلے پر سورج ہو، اور کوئی گھٹنوں گھٹنوں، کوئی سینہ سینہ، اور کوئی سر سے پاؤں تک پسینے میں غرق ہو، اور سوال کیا جا رہا ہو کہ تم نے کہاں کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا، یہ بتا دو پھر آگے بڑھو گے۔ کیا ہم ہر چیز سے آزاد ہیں؟ کیا ہم کو اپنے خالق کو جواب دینے کا احساس نہیں؟ موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ یہ موقع کب ختم ہو جائے نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔
ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوا ہے، تو اگر ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم صبح سے شام تک کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق چلائیں گے، انشاءاللہ کہہ دیجئے، یہ نیت ہو گئی۔ اب حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اسوہ رسول اکرم، اسلامی کتب خانے میں ملتی ہے، دیگر کتب خانوں میں ملتی ہے۔ اس اسوہ رسول اکرم لے لیجئے، اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوئے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی روزے رکھتے تھے، حضور نے شادی نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا کمال یہی ہے، سب کچھ حاصل ہوگا اور پھر بھی کہا جائے گا میرے بندے نے دنیا بھرتی دی، اگر حضور کے مطابق زندگی گزار کے چلے گا۔ اور کچھ حاصل نہیں ہو لیکن نافرمانی میں وقت گزر گیا تو کہا جائے گا ساری زندگی عیاشی میں پڑا رہا، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا۔ تو اتنا پیارا نبی، اتنی پیاری کتاب، اتنا پیارا دستور، جس کے اندر شادی بھی کرنا ہے، جس کے اندر بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، جس میں بچوں کو پیار بھی کرنا ہے، جس میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے، جس میں بیوی سے ہنسی مذاق بھی کرنی ہے، جس میں راشن بھی لے کے آنا ہے، جس میں تجارت بھی کرنی ہے، جس میں دیگر احکامات بھی پورے کرنے ہیں، جس میں عبادت 24 گھنٹے نہیں کرنی ہے۔ ہاں سنتوں کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی بنا لیں گے تو پوری زندگی عبادت ہی عبادت کر رہے ہیں، دنیا کا کام لیکن ہو رہی ہے عبادت۔ حتیٰ کہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میاں تم یہ سمجھو کہ بیت الخلا جا رہے ہو، تم نے رک کر سوچ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا کیسے تشریف لے جاتے تھے، اور اس کے بعد اس طریقے کے مطابق اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کر کے چلے گئے۔ پھر فراغت کے بعد باہر نکلے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب یہ تمہاری ضرورت تھی، اگر یہ غلاظت نکلتی نہیں تو تمہارا پیٹ پھول جاتا، یوریا کریٹین بڑھ جاتا، آنکھوں پہ اثر پڑتا، گردوں پہ اثر پڑتا، ہڈیاں گل جاتی، کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا، کھانا کھایا نہیں جاتا، بدہضمی ہو جاتی۔ ساری تمہاری ضرورت، 100% تمہارا فائدہ، لیکن صرف حضور کی نقل کر لی، یہ تمہاری مقبول ترین عبادت ہے، نام عمل۔ اخلاص سے یہ عمل کر لیا تو شاید یہی ایک عمل تمہیں جنت میں لے جائے۔ اب بتاؤ اس سے اچھا کوئی دین ہوگا؟ اس سے پیارا کوئی پیغمبر ہوگا؟ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ میں نے برسا برس اس کی مشق کی، گھر میں داخل ہوا، میرا بچہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں اٹھانے لگا، پھر میں نے کہا نہیں اٹھا، اور پھر فرمائے لگے میں نے نیت کی کہ میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، اس نیت سے میں نے اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے بچے کو پیار کیا، لیکن ثواب مل رہا ہے مقبول ترین عبادت کا۔ بتاؤ اس سے پیارا کوئی دین ہوگا؟ اس سے پیارا کوئی مذہب ہوگا؟ اگر ہم نے نیت کر لی اس ربیع الاول کے مہینے، چھوڑو دنیا کیا کر رہی ہے، تم چھوڑو، ایک دیا جلا لو، دل کے اندر ایک دیا جلا لو، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ ایک دفعہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں جس نے ڈال لیا، اس دن پھر ہمارا ہر دن ربیع الاول کا دن ہوگا۔ ہم سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ ہم ضرور بھی ضرور حضور اکرم صلی اللہ